السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ النبأ پڑھیں گے۔ سورۃ النبأ مکی صورت ہے، اس کی 40 آیات اور 2 رکوع ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پہلا رکوع پڑھیں گے، اگلی ویڈیو میں دوسرا رکوع بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے تاکہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو یہ کلاس تجوید کے ساتھ اچھے سے پڑھنا آ جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عم يتساءلون۔ عم میم مشدد پر غنہ ہوگا، الف مد متصل ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لو واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا۔ 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم۔ نون مشدد پر غنہ ہوگا، بَإِل لام ساکن کو ہلانا نہیں، باقی کسی بے حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ عظیم حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا۔ عن النبأ العظیم، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ الذی هم فیہ مختلفون۔ الذی یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہم میم ساکن کے بعد تھا آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا، اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ فی یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہی کو کھینچنا نہیں۔ مخ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، اس کو ہلانا نہیں۔ تلیفو واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون وقف کی صورت میں ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا۔ الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون۔ کلا الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین ساکن کو ہلانا نہیں۔ مو واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ ثم میم مشدد پر غنہ ہوگا، کلا الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سیعلمون عین ساکن کو ہلانا نہیں، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ مو واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا۔ 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، مد العارض وقفی ہوگا۔ ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا۔ الم میم ساکن کے بعد نون آیا ہے، اس سے اظہار ہوگا، اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اس پر قلقلہ ہوگا۔ نج علل لام ساکن کو ہلانا نہیں، اور را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے۔ ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دا وقف کی صورت میں 2 زبر کو بدل کر 1 زبر کے ساتھ پڑھیں گے، الف مدہ بنتا ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وقف بالابدال ہوگا۔ اور ملانے کی صورت میں
ادغام با گنہ ہوگا. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا والجبال اوطادا واللام ساکن کو ہلانا نہیں. جبال باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. با الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. او واولین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. تا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. دا دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے. الف مدہ بنتا ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. وقف بالابدال ہوگا. والجبال اوتادا ملانے کی صورت میں ادغام با گنہ ہوگا. تنوین کے بعد حروف یرملون کا واو آیا ہے اس لیے ادغام با گنہ ہوگا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقَ خا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے پور پڑے جائیں گے. قاف ساکن بھی ہے اس پر کلکلہ بھی ہوگا. خلق نا کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کم میم ساکن کے بعد الف آیا ہے حمزہ آیا ہے اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا. اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں. از زا کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ زا پڑھا جائے ادا ہو. وا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جا تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے. حروف مدہ بنتا ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. وقف بالابدال ہوگا. ملانے کی صورت میں ادغام با گنہ ہوگا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا لام ساکن کو ہلانا نہیں. نا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نو واولین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. مکم میم ساکن کے بعد سین آیا ہے یہاں پر اظہار ہوگا. اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں. گنہ نہیں کرنا. صبح الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تا دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے. الف مدہ بنتا ہے مد کے ساتھ ہی وقف ہوگا. ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. وقف بالابدال ہوگا. ملانے کی صورت میں ادغام با گنہ ہوگا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا لام ساکن کو ہلانا نہیں. نل لئی یالین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. لا کو کھینچنا نہیں. لبا با الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. سا وقف کی صورت میں تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے اور ملانے کی صورت میں ادغام با گنہ ہوگا. وقف بالابدال ہوگا. ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْ لام ساکن کو ہلانا نہیں. نون مشدد پر گنہ ہوگا. ہا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. معا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. شا وقف کی صورت میں دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے. وقف بالابدال ہوگا. ملانے کی صورت میں ادغام با گنہ ہوگا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا نئی یالین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. نا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فو واو ساکن سے پہلے زبر ہے واولین کہلائے گا. تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پور پڑا جائے گا. کم میم ساکن کے بعد سین آیا ہے اظہار شفوی ہوگا. با ساکن پر کلکلہ ہوگا. تنوین
کے بعد حروف اخفا کا شین آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا۔ دا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ دا تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، وقف بالابدال ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، اور ملانے کی صورت میں ادغام با گنہ ہوگا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ وجعل لام ساکن کو ہلانا نہیں، نا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سرا را الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را اور الف دونوں پور پڑھے جائیں گے، را زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا، جا جاؤں ادغام با گنہ ہوگا۔ وہا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جا وقف کی صورت میں تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، الف مدہ بنتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، ملانے کی صورت میں ادغام با گنہ ہوگا۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا۔ وَأَنزَلْنَا نون ساکن کے بعد زا آیا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، لام ساکن کو ہلانا نہیں، نا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، مین لام ساکن کو ہلانا نہیں، مو عین ساکن کو بھی ہلانا نہیں، صراط صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پور پڑھا جائے گا، را کھڑی زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا، ایک الف کے برابر کھینچا بھی جائے گا، تی کو کھینچنا نہیں، مد متصل ہے، پانچ اب الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تنوین کے بعد حروف اخفا کا سا آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، الف مدہ بنتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، ملانے کی صورت میں ادغام ہوگا لیکن بلا گنہ۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا۔ لِنُخْفَى حروف مستعلیہ میں سے ہے، پور پڑھا جائے گا، را کو زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے، جا کو کھینچنا نہیں، بھی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، حبا تنوین کے بعد حروف یرملون کا واو واحد غام با گنہ ہوگا، نبا با الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، وقف بالابدال ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ وَجَنَّا نون مشدد پر گنہ ہوگا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تنوین کے بعد ہلکی حرف آیا ہے، اظہار ہوگا، اس اظہار کو اظہار ہلکی کہتے ہیں، اللام ساکن کو ہلانا نہیں، فا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، الف مدہ بنتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ یومل واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے، ان نون مشدد پر غنہ ہوگا، یو واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، مل لام ساکن کو ہلانا نہیں، خص صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پور پڑھا جائے گا، لی کو کھینچنا نہیں، کہ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نا کو کھینچنا نہیں، می یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، قو حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے،
پر پڑھا جائے گا، اور اسی ایک ہی کلمے میں الف بھی آیا ہے مستعلیہ کے بعد، الف بھی پر پڑھا جائے گا، الف مدہ بھی بنتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، الف مدہ بنتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، ملانے کی صورت میں ادغام باغنہ ہوگا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، ماں کو کھینچنا نہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا فا آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، خا اور صاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، پور پڑے جائیں گے۔ سو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا۔ حتا حمزہ ساکن تھوڑا جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ تو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نا کو کھینچنا نہیں۔ اف فا ساکن کو ہلانا نہیں، وا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جا تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، الف مدہ بنتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وفتحت کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ سماء مد متصل ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھیکا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نت تا ساکن کو ہلانا نہیں، اب با ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ وا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، وقف بال ابدال ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ وفتحت السماء فكانت ابوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا رتل را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ تل لام ساکن کو ہلانا نہیں۔ جبال با الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لو کو کھینچنا نہیں۔ فکانت کا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نت تا ساکن کو ہلانا نہیں۔ سرابا را الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را اور الف دونوں پور پڑے جائیں گے، را زبر کی وجہ سے پور پڑا جائے گا۔ اور اس کے بعد حمزہ الف اسی کلمے میں آیا ہے تو یہ بھی پور پڑا جائے گا۔ تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں وقف بالابدال ہوگا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا۔ نون مشدد پر گنہ ہوگا، جہنم نون مشدد پر گنہ ہوگا، نون مشدد یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، دونوں جگہ گنہ ہوگا۔ کہ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نت نون تا ساکن کو ہلانا نہیں۔ میر را ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ باریک ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں، یہاں قاعدہ بدل ہے۔ را ساکن کے بعد جب بھی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو را ساکن پر پڑا جاتا ہے۔ صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو الف ہے یہ بھی پر پڑا جائے گا۔ مستعلیہ کے بعد جب الف آتا ہے اسی کلمے میں تو وہ بھی پر پڑا جاتا ہے۔ تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، وقف بالابدال ہوگا۔ تو یہاں پر خیال رکھیں را پر پڑا جائے گا۔ را ساکن کے بعد جب بھی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو را ساکن پر پڑا جاتا ہے۔
إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغین طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، الف بھی اس کے ساتھ ہے، پر پڑھا جائے گا، غین بھی حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، غی یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نا کو کھینچنا نہیں، مآبا الف حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، حروف مدہ بنتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثی یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نا کو کھینچنا نہیں، فی یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پر مد منفصل ہے، تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہاں ساکن کو ہلانا نہیں، قا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے، پر پڑھا جائے گا، مستعلیہ کے بعد الف ہے یہ بھی پر پڑھا جائے گا، تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، وقف بالابدال ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذو لا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ذو واو مدہ ہے اور کو واو مدہ ہے، دونوں ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، نا کو کھینچنا نہیں، فی یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، فی ہے با ساکن سے پہلے زبر ہے پر پڑھا جائے گا، داؤ تنوین کے بعد حروف یرملون کا واو آیا ہے، ادغام باغنہ ہوگا، لا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، شرابا شرا را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے ساتھ الف بے ہے یہ بھی پر پڑھا جائے گا، الف مدہ بھی بنتا ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، تنوین کو بدل کر وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، الف مدہ بنتا ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وقف بالابدال ہوگا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا الا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، حمی یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تنوین کے بعد حروف یرملون کا واو ادغام باغنہ ہوگا، غیر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، سا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، قا حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے، قاف اور الف دونوں پر پڑھے جائیں گے، تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، وقف بالابدال ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، الا حمیما وغساقا ملانے کی صورت میں اخفاء حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جزاء وفاقا جزاء مد متصل ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تنوین کے بعد حروف یرملون کا واو ادغام باغنہ ہوگا، وفا فا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، قا وقف کی صورت میں تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، حروف مدہ بنے گا، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وقف بالابدال ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا، مستعلیہ کے بعد الف ہے یہ بھی پر پڑھا جائے گا، جزاء وفاقا انہم كانوا لا يرجون حسابا ان نون مشدد پر گنہ ہوگا، ہم میم ساکن کے بعد کیف آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، گنہ نہیں کرنا ہے،
کا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نو واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یو را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھا جائے گا. جو واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نہ کو کھینچنا نہیں. حسا سا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. با تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے. وقف کی صورت میں وقف بالابدال ہوگا. ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور ملانے کی صورت میں ادغام باگنہ ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکذبوا واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بآیاتنا آ اور یا دونوں کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. با تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے. وقف بالابدال ہوگا. ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. وَكُلَّ شَيْء یالین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ آیا ہے اظہار ہوگا. اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں. ہا ساکن کو ہلانا نہیں. صاد حروف مستعلیہ میں سے پور پڑا جائے گا. سوئی یالین بھی بنتا ہے تھوڑا نرم کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. نا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر الف مدہ کھڑی زبر ہے. نا نون کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہو کو کھینچنا نہیں. کتا الف مدہ ہے تا کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے. الف مدہ بنتا ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قو واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑا جائے گا. فلن نون مشدد پر گنہ ہوگا. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام با گنہ ہوتا ہے. یہاں پر بھی نون مشدد پر گنہ ہوگا. پچھلا نون حذف ہو جائے گا. زی یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. دا کو کھینچنا نہیں. کم میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے اس لیے اظہار شفوی ہوگا. الا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. عزا زا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. با تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے. وقف بالابدال ہوگا. ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيम। आज की इस क्लास में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखना। टेक केयर, खुदा हाफिज। ऑनलाइन कुरान सीखने के लिए लर्न कुरान लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले